بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے تیسرے سبق کو اب ہم شروع کرتے ہیں، جس میں ہم سورہ فاتحہ کی آیات پڑھیں گے 4 سے 5 اور کچھ گرامر بھی کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین ہم نے کیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہم آگے چلتے ہیں مالک یوم الدین۔ مالک یعنی مالک ہے، اردو کا لفظ ہے مالک، مالک یعنی مالک ہے، آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں مالک یعنی مالک ہے۔ یوم کا مطلب ہے دن، یوم کی جمع ایام اردو کا لفظ ہے، یوم عید یوم آخرت اردو میں آتا ہے، اور قرآن میں 393 بار آیا ہے۔ یوم اور ایام یہ دونوں الفاظ کافی بار آئے ہیں۔ تو یوم کا مطلب ہے دن۔ الدین، الدین کے دو معنی ہیں، اور بھی معنی ہیں لیکن دو اہم معنی ہیں۔ ایک ہے بدلہ، ایک ہے بدلہ جو کہ یہاں پر مراد ہے بدلے کا دن، اور دوسرا مطلب ہے دن، زندگی کا نظام، جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہاں پر مراد بدلہ ہے۔ یوم الدین یعنی بدلے کا دن۔ مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک یوم الدین یعنی مالک ہے بدلے کے دن کا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی، صرف اکیلا اللہ تعالی ہی مالک ہوگا، حاکم ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کسی کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اصل میں مالک تو وہی ہے، لیکن وہاں پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین۔ لیکن وہ سب سے بہترین اور عادل حاکم ہوگا، مالک ہوگا۔ کوئی اس وقت سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ اس دن کی ہولناکی کو تصور کیجئے، جیسے میں نے کہا جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں ہم تو تصور اور احساس جو ہے ہمارا میکسیمم ہونا چاہیے۔ تو اس دن جیسے سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی اس دن بھاگے گا انسان اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، ہر ایک سے بھاگے گا۔ تو ایسے بھیانک دن میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس دن کا مالک ہے وہ۔ تو اس آیت پر ہم کو ایک طرف امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں جزا دے گا، انشاءاللہ جنت کا انعام دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بغیر پوچھے مسلمان بنایا۔ اب ہم جو ہے اس سے سوال کر رہے ہیں رحمت کا، جنت کا، تو انشاءاللہ اس دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ ملے۔ تو ان احساسات کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے مالک مالک ہے، ترجمہ کیجئے مالک مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے، پھر سے مالک مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، یوم الدین بدلے کے دن کا، یوم الدین بدلے کے دن کا، مالک یوم الدین مالک ہے، ویری گڈ، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، ایاک کا مطلب ہے تیری ہی، ایا مطلب ہی، تیری ہی، ایاک تیری ہی۔ نعبد عبادت سے ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت، اور عابد اور معبود، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، یہ سب اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عبادت ہے کیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ مثلا آپ جانتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے۔ اسی طرح دعوت دینا، نصیحت کرنا، جہاد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مگر سب سے پہلے یاد رکھیے نماز، اس لیے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ ساری چیزیں یعنی ساری زندگی مسلمان کی اگر نیت صحیح ہو تو عبادت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب ایاک نعبد، اس کا مطلب صرف نماز ہی نہیں بلکہ ساری زندگی، اے اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم ساری زندگی تیرے لیے جینا چاہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، وا کا مطلب اور، آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ میں، وا کا مطلب اور، ایا مطلب ہی، کا تیری، وَإِيَّاكَ اور تیری ہی، تھوڑا سی ترتیب الٹنا پڑے گا اردو کے لیے، وَإِيَّاكَ اور تیری ہی۔
نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اردو میں کئی الفاظ ہیں نستعین سے ملتے جلتے اسی مادے سے بنے ہوئے، جیسے استعانت ہے، اعانت ہے، عون ہے، تعاون ہے، معاون ہے، یہ سارے الفاظ اسی مادے سے لیے ہوئے ہیں. استعانہ، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یاد رکھیے نعبد نستعین، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو نا جو ہے وہ ہم کے لیے ہے. عربی میں اور بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ نعبد ہم اور نستعین ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. کیا احساس اور کیا تصور ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی مدد کے بغیر اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو گویا ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں عبادت کے لیے، ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند ہو، ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند ہو. تو اس تصور کے ساتھ آپ ترجمہ کیجئے، اور آئندہ بھی پڑھیں گے جب تصور کے ساتھ پڑھیے، ترجمہ کیجئے ایاک تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک اور تجھ ہی سے، ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. پورا ترجمہ کیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یاد رکھیے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک جن کی طرح ہے، وہ ایک جو ہے میں کہوں گا ایک جن کی طرح ہے، جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے اور دوسرے سیکنڈ پتہ نہیں ہمارے اپنے شہر میں، تیسرے سیکنڈ 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے، چوتھے سیکنڈ. تو اس ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا آپ، یعنی اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، کیا علاج ہے اس کا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ نہ صرف ہم سمجھ کے پڑھیں، بلکہ پورے تصور اور احساس کو زندہ رکھیں، تصور اور احساس کو زندہ رکھتے ہوئے پڑھیں. حضرات جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں کوشش کیجئے کہ اس حدیث کو یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمیں. آپ نے فرمایا، یہ حدیث کی صحیح یعنی مسلم کی کتاب میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ لیا ہم نے. تو حدیث کنٹینیوڈ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی ایک عہد ہے، ایک کنٹریکٹ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. اور آخر میں جب وہ کہتا ہے، یعنی بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا. حضرات ہم نے ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں، جیسا کہ اس کے آگے آئے گا اہدنا الصراط المستقیم.
ہر نماز ہمارے لیے ایک طرح سے قرآن سمجھنے کی یاد دہانی ہے، یا قرآن سمجھنا ضروری ہے، اس کی یاد دہانی ہے۔ مثلا اگر ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے کہا آمین، امام نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہا آمین۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جواب میں گویا ہمارے سوال کے قرآن کا کچھ ٹکڑا ہمیں ہدایت کے طور پہ دیتا ہے۔ اگر مجھے اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہدایت دی، سمجھنے کی فکر نہ ہو، تو پھر یہ کیسی دعا ہے، اس بارے میں غور کیجیے۔ تو اس حدیث کو ہر نماز میں ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، چونکہ ہم ہر رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ذہن ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہا ہے، ہم ایک ایک آیت کا وہ جواب دے رہا ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وسوسے آتے ہیں اور ذہن ٹھہرتا نہیں، تو ہم کہیں گے بالکل، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے بہت پاورفل ہے، ایک خطرناک جن کی طرح ہے، جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے، دوسرے سیکنڈ جو ہے کہیں 10 سال پہلے چلا جاتا ہے، تیسرے سیکنڈ اپنے شہر چلا جاتا ہے، کہیں بھی جاتے رہتا ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو نہ صرف نماز سمجھ کے پڑھنا ہے، بلکہ تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو بڑے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو سمجھتے نہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس دنیا میں کسی کو بات کرتے دیکھا ہو، دو آدمیوں کو جو ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں، کوشش نہیں کرتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کو چڑ آئے، ہم اس کو جو ہے دھتکار دیں۔ مثلا اگر ہمارا نوکر ہے اور وہ ہم سے اس طرح بات کرتا ہے، جی میں اس آفس میں ہم سے کہوں، اگر اس طرح بات کروں میں، یا اگر وہ اس طرح مجھ سے بات کرے تو میں کہوں گا کیا تمیز نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا، سمجھ کے ٹھہر کے بات کرو، سیدھا بات کرو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ دوسرا جرم ہے۔ تیسرا جرم کہ ہم پڑھتے اور کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ایسی ہے، استغفر اللہ، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو پھر ہمیں چڑ آئے۔ مثلا اگر آپ کا اسسٹنٹ ہے، نوکر ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے بڑا میری مدد کی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن فرض کیجئے اگر آپ اس کا ذہن پڑھ سکتے ہوں اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، مجھے جانا ہے، تو آپ کو چڑ آئے گی۔ تو کوشش کیجئے سمجھتے ہوئے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔ سبق کے دوسرے حصے پر ہم آتے ہیں، اس میں ہم گرامر کریں گے ایز یوزول۔ یاد رکھیے اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو ہم کو ٹی پی آئی کے سادہ اور مؤثر طریقے سے سیکھنا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے۔ عربی زبان کے صیغوں کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ اشارے آسانی کے لیے ہیں، سارے دماغ کا استعمال آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ پھر سے ذرا سا ریفریش کر لیں ہم، میرے بات دہرائیے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ ہوا وہ، ترجمہ کیجئے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن ہم سب۔ اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے۔ ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ہوا ہم، انت انتم، سوچتے ہوئے، صرف زبان سے منہ سے بات نہیں نکالنا، سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انا نحن، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ اب ہم جو ہے 6 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، آلموسٹ 10,000 بار، ٹھیک ہے؟ جیسے ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، بلکہ 10,000 سے زیادہ بار آتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ٹکڑے ہیں۔
یہ چونکہ ٹکڑوں کی شکل میں آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کسی لفظ سے جڑا کر سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ہوا یعنی وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب. اب ہم سیکھیں گے اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا. اس کے لیے عربی میں اس کا جیسے ہمارے پاس اردو میں الگ لفظ ہے ویسا الگ نہیں ہے بلکہ جڑا ہوا آتا ہے. ہو، ہم، کا، کم، ای، نا. عربی ویسے ماشاءاللہ بہت ہی ایفیشنٹ زبان ہے. جو چیز کو مختصر کیا جا سکتا ہے وہ مختصر ہے. یہ الفاظ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. یہ الفاظ قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. تو ہم رب کے ساتھ جڑا کر اس کو دیکھیں گے، رب کے ساتھ جڑا کر سیکھیں گے. جیسے ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا. خود ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہا وغیرہ یہ قرآن میں 970 بار آتے ہیں. لیکن ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا یہ جو ٹکڑے ہیں یہ قرآن کریم میں 10,000 سے زیادہ بار آتے ہیں. تو بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں. 10,000 ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو، اس لیے کہ ایسے آدھا کاؤنٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کو سالڈ کاؤنٹس کرائیں گے بعد میں. لیکن یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ یہ ٹکڑے قرآن کریم میں 10,000 بار آتے ہیں تقریباً. تو بہت ہی محبت سے، شوق سے کیجیے. میرے بات دہرائیے، ربہ اس کا رب. سوچیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ربہم ان کا رب. چاروں لوگ ادھر کھڑے ہیں، ان کا رب اللہ تعالی ہے. سوچتے ہوئے، ربہم ان کا رب. ٹھیک ہے، چاروں انگلیاں سیدھی طرف. ربکا آپ کا رب. ربکم آپ سب کا رب. چاروں انگلیاں میری طرف کریں گے آپ. ربی میرا رب. ربنا ہمارا رب. اپنے ساتھ چاروں کو تصور کیجئے، خود کے چار آپ بھی ہیں اور میں ہوں، میرا جن ہے اور میرے 2 فرشتے ہیں. ان سب کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب کا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے، پھر سے ربہ اس کا رب. ربہم ان کا رب. ربکا آپ کا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربی میرا رب. ربنا ہمارا رب. پھر سے پریکٹس کرنا ہم کو. ربہ اس کا رب. سوچتے ہوئے، ربہم ان کا رب. ربکا آپ کا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربی میرا رب. ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے، اب آپ ٹرانسلیشن کریں گے، صرف ترجمہ کریں گے لیکن اشاروں کے ساتھ. اشارے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ربہ ربہ اس کا رب. پھر سے ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ہمارا رب. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. پورے جوش کے ساتھ پھر سے، ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. ماشاءاللہ. اب ہم جو ہے صرف عربی میں دہرائیں گے اس لیے کہ ہم نے سیکھ لیا کہ اشاروں سے کیا مراد ہے. تو عربی میں بات کیجئے، اس طرح بات کیجئے جیسے آپ عربوں کو سمجھا رہے ہوں. جب پورے اشارے کریں گے آپ، چونکہ عربی زبان نہیں آتی، تو اس طرح سے پورے اشاروں کا استعمال کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے. ٹھیک ہے. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. اور 2 بار، ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. آخری بار، ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. ٹھیک ہے. ربی ربنا 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 یہ حساب سے، جملے کے حساب سے آئے گا، سب کا معنی وہی ہے. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ.
रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना, माशाअल्लाह 5-6 मिनट भी नहीं हुए और हमने ये 6 टुकड़े सीख लिए जो कुरान करीम में 10,000 बार आते हैं। अपने फारिग औकात में जाते आते हुए भी प्रैक्टिस कीजिए। रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इंशाअल्लाह उतने ही जल्दी सीखेंगे। अगर इशारे करना है तो ज़रा मोबाइल साथ में रख लीजिए ताकि लोग ना समझें कुछ हो गया है। बहरहाल रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बुकुम, रब्बी रब्बुना। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। इससे पहले हमने आपको पहली बार बताया था हमारे दिमाग में 10 बिलियन कोई कहता है, कोई 100 बिलियन कहता है, कोई ट्रिलियन कहता है। 100 बिलियन सेल्स हैं, ठीक है, 100 बिलियन सेल्स हैं और हर सेल जो है वो 500 यानी उसकी 20,000 तक शाखें हैं और ये शाखें 1 सेकंड में 500 बार मिलती और बिछड़ती हैं। और सबसे अहम ये है कि दिमाग यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप दिमाग को यूज़ नहीं करेंगे तो लूज़ करेंगे और मुश्किल से हम 5% इस्तेमाल करते हैं। दिमाग पूरा खाली पड़ा हुआ है। कुरान करीम के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और आपको ये भी बताया हमने कि जितनी बिजलियाँ चमकाएंगे, मुराद ये कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसके साथ जज्बात लाइए, तसव्वुर लाइए, एहसास लाइए। जितनी चीज़ें आप उस लफ्ज़ के साथ करेंगे, मिलकर पढ़ रहे हैं, शौक़ से पढ़ रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, जितनी चीज़ें आप करेंगे उतनी ही बिजलियाँ चमकेंगी और उतना ही लफ्ज़ वो जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा, जल्दी याद आएगा। अब हम आपको और एक चीज़ दिमाग की बताते हैं और वो ये है कि तहक़ीक़ के मुताबिक हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं। और भी हिस्से हैं लेकिन मोटी मोटी बातें 2 हिस्से हैं। एक तो हमारा सीधा दिमाग है और दूसरा लेफ़्ट दिमाग है। अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त बनाया है। लेफ़्ट दिमाग राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट दिमाग लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो लेफ़्ट दिमाग है ना वो लॉजिकल है, एनालिटिकल है, यानी मैथमेटिकल है। जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल यानी अल्फाज, माने, फहरिस्त, ये अगर आप मसलन आप यूँ याद कर रहे हैं हुआ वो हम वो सब अंता आप अंतुम आप सब अना में नहनु हुआ वो, अगर आप इस तरह रटते रहेंगे तो सिर्फ आपका लेफ़्ट ब्रेन ही यूज़ होगा, राइट ब्रेन यूज़ नहीं होगा, पूरा ब्रेन यूज़ नहीं होगा। राइट ब्रेन में क्या होता है? राइट ब्रेन में ये आर्टिस्टिक दिमाग है, इमेजिनेशन और एहसासात और जज्बात और रूहानियत और जो है आपकी लहन और म्यूज़िक और जो भी ये सारे उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें, ये और कलर और पिक्चर और सारी जो इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट्स, ये सब राइट ब्रेन का है। हम कोशिश करें कि जब कुरान सीखें ना तो दोनों दिमाग का इस्तेमाल करें, पूरे दिमाग का, यानी दोनों दिमाग के दोनों हिस्सों का। ये कैसे कर सकते हैं? और बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये है कि आपको बड़ा और कलरफुल सोचना है। सारे आसमान को स्क्रीन बना दीजिए। मसलन अगर आपको याद नहीं हो रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, तो आसमान पे लिख दीजिए वलक़द यस्सरनल। ज़हन में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पूरे आसमान पर लिखते हुए उसका तर्जुमा करिए। या फिर हुआ हम अंता अंतुम अना नहनु याद नहीं हो रहा है तो हुआ को जो है 6 फीट के आदमी को बजाय 60 फीट का आदमी बना दीजिए। आप कोई मसला नहीं, आपको जो है जितना जो है बिग कर देंगे, कलरफुल कर देंगे, मसलन उसको रेड शर्ट पहना दीजिए, जितना कलरफुल कर देंगे, बिग करेंगे, उतना ही जल्दी याद होगा। इस सीधे दिमाग के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा, और कुरान को ज़िंदगी में लाने के लिए जो हम इंशाअल्लाह आप अगले सबक में देखेंगे, जो हम बताएंगे कि इसकी चंद शराइत हैं, तवज्जो, फ़हम, तसव्वुर और एहसास। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान करीम से इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी मुनासिबत से सीधे जहन को, सीधे दिमाग को इस्तेमाल करने की मुनासिबत से हम ये 4 चीज़ें यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि तवज्जो। जब हम कुरान सुने या पढ़ें तो पूरी तवज्जो हमारी कुरान पर हो, अल्लाह ताला की अज़मत को हम महसूस करें कि उसने अज़ीमुश्शान कायनात बनाई है, उसकी अज़मत का अंदाज़ा कीजिए और फिर आसमानों में उसके कलाम की गूंज सुनिए कि सारी अज़ीमुश्शान कायनात है उसमें, और ये महसूस कीजिए कि अल्लाह ताला ऊपर से देख रहा है,
عظیم الشان کائنات ہے، تو اس سے جو ہے توجہ میں مدد ملے گی. توجہ کرنا ہے. توجہ سے مراد آنکھوں کی توجہ، اگر نماز پڑھ رہے ہو تو آنکھوں کی توجہ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. کانوں کی توجہ، اپنے اعضاء کی توجہ، دل کی توجہ، دماغ کی توجہ، ہر طرف سے فوکس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ پھر فہم سمجھنا ہے ہم کو، اور تصور کا استعمال کرنا ہے. رب الناس سنے تو 700 کروڑ انسانوں کے پالنے والے کا تصور، ملک الناس، الہ الناس، تاریخ کا ذکر ہو، تاریخ میں جنت جہنم، اور احساسات اور جذبات کو فلی استعمال کریں آپ. خوف ہو، ہیبت ہو سزا کو سنتے ہوئے، محبت ہو تو انعامات کو سنتے ہوئے، عظمت ہو تخلیق پر، عاجزی انکساری ہو اللہ کی عظمت کے سامنے، اور دعائیں ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے توجہ، فہم، جذبات و احساسات، تصور، یہ سب کریں گے انشاءاللہ تو قرآن زبردست سمجھ میں آئے گا. حاضرین، اس پر ہی ہم آج رکتے ہیں. ہم نے 3 اسباق میں 18 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں آلموسٹ 6000 بار آتے ہیں. ہم کو 4500 تک پہنچنا ہے، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.